ہر روز چلتے پھرتے صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لو، پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے ارجنٹلی کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کو لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی ضرورت پڑ جائے، یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ صرف 3 دن پڑھے اور 3 دنوں کے اندر اندر ایسی ایسی جگہوں سے پیسہ ملتا ہے جہاں بندے کا گمان اور وہم بھی نہیں جاتا، جس جگہ کا کبھی بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ تسبیح ذرا سنیے گا، بڑی آسان سی تسبیح ہے اور اس کو بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ جس کا کاروبار نہیں نہ چل رہا وہ بھی یہ تسبیح پڑھے۔ جو بندہ کسی بڑے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہاں تک کہ الیکشن میں کامیابی کیوں نہیں، وہ بندہ بھی اس تسبیح کو لازمی پڑھے۔ اور وہ لوگ جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، وہ لوگ بھی اس تسبیح کو باوضو پڑھیں، کیونکہ رزق میں برکت کا اس سے بڑا عمل شاید آپ نے زندگی میں نہ کیا ہو۔ گھر سے بے برکتی کو ہمیشہ کے لیے اس عمل کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے اور نحوست کو دور کر دیا جاتا ہے۔ فراغی رزق کے لیے، ترقی رزق کے لیے یہ بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص کہیں ملازمت کرتا ہے اور کافی دیر سے کافی عرصے سے کر رہا ہے لیکن اس کی وہ جاب میں تنخواہ نہیں بڑھ رہی، وہ شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امیر ہونا چاہتا ہے، غربت کا مارا ہوا ہے، تنگ دستی کا مارا ہوا ہے، وہ بھی اس عمل کو کرے گا تو اس کی ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، کبھی وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ کیونکہ رزق کی کثرت 100 سماعت دنیاوی ہوں اور دینی ہوں، ہر ایک کے لیے یہ عمل کافی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اسماء مبارکہ ہے نا، یہ سارے ہی اسم اعظم ہیں۔ کیونکہ انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی حالت میں چلا جاتا ہے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے کرنے والے کو اللہ ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ کوئی بھی بندے کو غم لاحق ہو جائے نا تو فوری طور پر یہ عمل شروع کر دے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے دن میں صرف 1 بار کر لینا ہے۔ اور ابھی تو آپ نے 2 صبح و شام اس کو کریں، رات دن میں کسی بھی وقت، جب وقت ایک مقرر کر لے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن جب اس عمل کو اس طرح آپ کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے حسب ضرورت، حسب توفیق آپ نے جو ہے وہ اس عمل کو جاری اور ساری کیسے رکھنا ہے، یہ مکمل طریقہ اور ترتیب میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے، دیکھیں 4 سمتیں ہوتی ہیں، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے۔ یہ 4 سمتیں ہیں، یعنی ایک آگے، ایک پیچھے ہے، ایک دائیں، ایک بائیں ہے۔ یہ 4 سمتیں ہیں۔ اگر آپ تو چاہتے ہیں آپ دائیں جانب کا سفر کریں یا مشرق کا سفر کریں یا مغرب یا شمال یا جنوب کا، جدھر کا بھی سفر کریں، آپ کو چاروں اطراف سے کامیابی ہی کامیابی ملے اور آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں انسان ہے وہ کبھی دائیں سفر کرتا ہے، کبھی مشرق کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی مغرب کا سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی اس کو کس جانب سفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر میدان میں ہر جگہ فتح ہی فتح ملے تو اس بندے کو چاہیے پھر اس عمل کو آج سے شروع کر لے۔ جس دن یہ ویڈیو مل جائے آپ اسی دن ہی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل سے قرضہ ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں، فکریں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اولاد بھی نہ ہو تو اللہ اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے، بیماریاں ہوں تو اللہ شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کا دن میں یا رات میں کسی بھی وقت جب سہولت ملے اس کو پڑھ لیا کریں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہر روز اس کو ایک وقت رکھ لیں کہ میں اس کو بھی زور کے بعد روزانہ پڑھوں گا، تو آپ نے مخصوص تعداد میں اس کو پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھتے رہنا ہے۔ چلتے پھرتے بھی پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے یہ تسبیحات سمجھ لیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ 4 سمتیں ہیں،
اسی نسبت سے یہ 4 طرح کی تسبیح ہوگی جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا درود پاک نہیں، کچھ اعمال اور وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اول آخر ہم کوئی بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ والوں کا بتانا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، اور وہ اس عمل کے ساتھ خاص ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں مزید دگنی اور چگنی ہو جاتی ہیں۔ تو درود پاک کے بغیر آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ درود پاک کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے قہر سے نجات مل جائے گی، برائیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، غم آپ کے مٹ جائیں گے۔ بیماری سے جو لوگ تنگ آ چکے ہیں، ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں سے جو علاج کروا کے مایوس ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیفیں اللہ دور فرما دے گا۔ تو کوشش کرنی ہے آپ جس جگہ بیٹھ کر یہ عمل کریں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور پھر آپ نے اس عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی جب تک بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر کوشش کریں خوشبو اگر گھر سے مل جائے تو آپ اس خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے، اس کو لگاتے ہوئے آپ اس عمل کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو وہ خوشبو لگا لیں اپنے جسم کو، تاکہ آپ کا جسم خوشبودار ہو جائے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے تسخیر بھی ملتی ہے۔ تسخیر خلق سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ لوگ آپ کی طرف آپ سے محبت کریں اور دولت آپ کے پیچھے آئے، اب آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اسم صفاتی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے یا، اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے، یہ ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فتاح ہے، اس کا مطلب کھولنے والے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی قسمت کے کھلنے کی بات کرنی ہے کہ یا اللہ میرے مقدر کو کھول دے، میری قسمت کو کھول دے، اور میرے تمام رکے ہوئے کاموں کو کھول دے، ہر میدان میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام رکے ہوئے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ کی جب یہ آپ اس میں پاک پڑھتے ہیں نا، دیکھیں اس عمل کو کئی بار آزمایا گیا ہے، بارہا اس عمل کو آزمایا گیا۔ جب بھی کوئی بھی شخص کرتا ہے حقیقتاً اس کو دونوں جہاں میں اس عمل کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے یہ پہلا اسم مبارک اس کو مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، اور آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ اب آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ تو آپ نے اسی طرح، کیونکہ ہر مصیبت آفت اس عمل کی برکت سے دور ہو جاتی ہے، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں رات میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو اس بندے سے اللہ دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ اس عمل سے۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ذریعے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے کہ اس بندے کو پھر کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ امام کوشیری نے تو یہاں تک لکھا، جس شخص نے یہ جان لیا کہ اس کا مالک اور خالق رب ہے، رازق رب ہے، تو اللہ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے۔ اسباب اس کے پاس نہ بھی ہوں تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص کہتا ہے یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں کاروبار کیسے کروں؟ تو یہاں امام کوشیری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کو خود ہی ایسی جگہوں سے انتظام فرما دیتا ہے کہ بندہ کو وہاں عقل بھی نہیں جاتی، جہاں سے اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہ لگائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف توجہ کرے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رب ہی ہے جو ہر کام میں آسانی پیدا کرنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے سننے کی طاقت دی ہے، جس نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، جس نے پکڑنے کی طاقت دی ہے، جس نے چلنے کی طاقت دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں، تو رزق بھی میرا رب ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب اس یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو، آپ کی قسمت کو کھول دیں گے۔
تو یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ مکمل باتیں سن لی تو انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، یعنی کہ والدین کے لیے بڑی پریشانی کا یہ سبب ہوتا ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کو کھولنے کے لیے یہ اسم پاک کافی ہے۔ اور حقیقتاً میرے دوستو یہ عمل ایسا ہے کہ ایک والدہ نے کیا تھا اور وہ کہنے لگی کہ پھر ایسا سبب بنانا کہ جیسا چاہتے تھے اس سے بھی زیادہ اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ آتا ہے رشتہ پھر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بنتی، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، کہاں جائیں کدھر جائیں۔ آؤ تمہیں ایک ایسے عمل کی طرف لے جاتا ہوں، اپنے یقین اللہ پر رکھتے ہوئے دیکھنے جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وظیفہ میرا کام کرے گا، نہ، حقیقت میں کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، راستے کھولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، قسمت کھولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا ہے، اللہ ان کے برکت سے آپ کے لیے تمام مسائل حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلا اسم مبارک، اسی طرح قید سے خلاصی، یعنی کہ قیدی کوئی شخص قید میں ہے، مقدمہ چل رہا ہے، پھنس گیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ آپ عمل شروع کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی ملے، یا ایسے ہی کوئی مفکر یا انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ نئی نئی ایجاد پیدا کر لے، یا یہ خواہش ہو کہ زندگی کے ہر شعبے میں فتح اور نصرت حاصل رہے، تو اسے چاہیے کہ اس اسم پاک کو اسی طرح پڑھے جس طرح میں بتا رہا ہوں، اور جس کام کو ہاتھ لگائے اسی میں اس کو کامیابی اور فتح مل جائے، تو یہ عمل اس کے لیے انتہائی کام کا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ اسم مبارک 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک پڑھتے ہیں۔ اب درود پاک صرف وہی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھ لیا ہے، اب آخر میں جا کر درود پاک پڑھیں گے۔ اب جب یہ 100 بار پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد بغیر کلام کیے ہوئے دوسرا اسم مبارک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، یعنی روز ازل سے تا ابد تک ہر چیز کا احاطہ اس کے علم میں ہے، گویا ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا اور انتہا کو وہ جانتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی علیم ہے، وہ ہر لمحہ بندوں کو خبر رکھنے والا ہے، ہر لمحہ بندوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی پریشانی ہو، ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پھر خصوصی مدد ملتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم مبارک ہے نا، پہلے ہم نے اپنے مقدر کو کھولنے والا اسم پاک پڑھا، دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھنا ہے اے بہت دینے والے، یعنی کہ اس اسم پاک کا مطلب ہے اے بہت دینے والے۔ تو جس کا مطلب یعنی یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے، یہ لفظ پاک ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، تو اس کا مطلب ہے ہبہ سے بنا ہے، بغیر معاوضہ کے عطا کرنا، کسی غرض کے بغیر۔ آج دنیا میں جو لوگوں سے ہم کام یا مطلب لیتے ہیں نا، کوئی بھی بغیر غرض کے کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن لوگ غرضی ہیں، مطلبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر معاوضے کے، بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے وہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کر دیتا ہے۔ اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو بھی وہاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ جتنا پھر اللہ اس بندے کو دے دیتا ہے نا، یہ عمل کرنے والے کو، پھر اس کے مقابلے میں کوئی شخص ہوتا ہی نہیں ہے، اتنی دولت اس کے پاس آتی ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، بغیر غرض کے عطا کرے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، شہرت کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے یہ اسم جمالی پڑھنا ہے، اور اس اسم جمالی کی اعداد ویسے تو 14 ہیں، تو جو شخص غربت اور تنگ دستی سے جو 4 ہے نا،
جس کے خرچے بہت زیادہ ہیں، آمدن بہت کم ہے، اس بندے کو چاہیے اس اسم مبارک کو بالکل سیم اسی طرح پڑھے، وہ بہت جلد اس کی حالت بدل جائے گی۔ ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہوگا، اتنے آثار پیدا ہوں گے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ اسے غنی کر دے گا۔ یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ 3 دن میں آپ کو ایسی دولت ملے گی کہ جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو آپ نے جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے نا، تو پھر آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے، سر سجدے میں رکھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پر جو اس میں مبارک بتائے، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ پھر جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے، بھی عمل مکمل نہیں ہوا تو وہ میں طریقہ بتاؤں گا، جب عمل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے سر سجدے میں رکھ کر ایک اسم پاک خاص پڑھنا ہوگا۔ پھر سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اللہ والے فرماتے کہ اس بندے کی ہر خواہش، ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا جو طریقہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ 3 دنوں کے اندر حد آپ 1 ہفتے کے اندر اس عمل سے جتنے مالا مال ہو چکے ہوں گے کہ ہر دیکھنے والا شخص آپ پر تعجب کرے گا اور حیران ہوگا کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایسا کون سا کام لگا جس کے ذریعے اتنا یہ مال و دولت اس کے پاس آ گیا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے جس کو میں آپ کو بتانا چاہوں۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس میں مبارک ہے، جیسے میں نے کہا نا 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو اسی طرح یہ 4 ہی اس میں مبارک ہیں، اور یہ چاروں اس میں مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو پہلے نمبر پہ بتایا پہلے نمبر پہ، جو دوسرے پہ بتاؤں دوسرے نمبر پہ، جو تیسرے پہ تیسرے نمبر پہ، چوتھے والا چوتھے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ تو پہلے دونوں اس میں مبارک کی جو تعداد میں نے بتائی اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ دوسرے اس میں مبارک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھا۔ اب تیسرے اس میں مبارک کو سن لیں، جو لوگ اصول ملازمت یا روزگار کے چکر میں مارے پھرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں رزق ہر بندے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو رزق کا انکار کرے کہ مجھے نہیں رزق چاہیے، مجھے نہیں دولت چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر مشکل سے مشکل کام بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو نئے اسباب جو لوگ تلاش کر رہے ہیں، نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں، آئیں پھر وہ اس اسم پاک کو ذرا پڑھیں، کیونکہ اس اسم پاک کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ تو جیسے میں نے کہا وقت مقرر کر لیں، اس وقت میں رہتے ہوئے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، تو بالکل آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے۔ تو ہر شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ آپ نے بلا ناغہ اس کو 3 دن کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو 1 ہفتے تک مزید جاری رکھیں گے، 3 دنوں کے اندر آپ کو اس عمل کے رزلٹ کا پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ کا تو دل چاہے گا کہ ساری زندگی پڑھتا رہوں، لیکن آپ اس عمل کو صرف 3 دن 1 مرتبہ کریں گے، اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس عمل سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پہلے جب یہ عمل دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ واقعی جیسا بتایا گیا اس سے بھی زیادہ ہم نے اس عمل کو مجرب پایا ہے، اس عمل کی تاثیر اور طاقت واقعی ایسی ہے جیسی بتائی جاتی ہے۔ تو ہر قسم کی تنگی اور پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے۔ یہ اس میں مبارک ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ یا رزاقو کا مطلب بھی ہے اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اس کا میں نے ایک خاص عمل بھی بتایا تھا اس سے پہلے، جو گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں نا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اس طرح ہی گھر کے کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں کھڑے ہو کر 41 مرتبہ پڑھنا ہوتا تھا۔ تو اس کی بھی بڑی تاثیر ملی تھی لوگوں کو، اس سے بھی بڑا لوگوں کو فائدہ ہوا۔ یہاں ہمارے پاس ایک شخص ہے جس کی دکان نہیں چلتی تھی، میں نے کہا صبح اٹھ کے جب آؤ نا تو اپنی دکان کے 4 کونوں میں کھڑے ہو کر ہر کونے میں یہ پڑھ لیا کرو، یہ اس میں مبارک۔ اب وہ واقعی کہتا ہے کہ یہاں میری 10,000 کی ڈیلی جو ہے وہ سیل تھی، آج وہاں 35 سے 40 کی ہو چکی ہے۔ تو یہ اس عمل کے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ کے اس سے سمجھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں جو اپنی دکانوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ واقعی تو یہ عمل کریں گے تو اس سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اس عمل کی تلاش کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا،
اس کی جیب سے کبھی دولت ختم نہیں ہوتی، اس کی جیب سے کبھی پیسہ نہیں ختم ہوتا، اس کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ اس میں مبارک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو آپ نے پڑھنا ہے۔ بالکل اسی طرح آسان فام الفاظ میں پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ سمیٹتے جائیں گے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آخری اس میں مبارک میں بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھنا ہے۔ سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں خوب آہوزاری کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ تو میرے فلاں فلاں جتنے بھی مسائل ہیں تیری ہی ذات حل فرمانے والی ہے، وہ سارے میرے مسائل حل فرما دے، اور میں تیرا در چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں۔ اور اسی طرح اقبال نے کہا تھا نا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اپنے خزانوں سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ جتنا بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ تو اب آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھا، اس کے بعد آخری اسم مبارک ہے جس کا تعلق عزت کے ساتھ ہے، یعنی بندے کی پھر عزت بھی بڑھ جاتی ہے، بندہ پھر وہ ذلیل بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کا مقام اور عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ اسم مبارک ہے یا معزو یا معزو یا معزو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جیسے میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سجدے میں کیا اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی یہ جارو اسماء مبارکہ جب پڑھ لیں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ شروع میں پڑھنے کے لیے یہ میں نے کہا تھا اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب سر سجدے میں رکھیں اور یہ الفاظ کہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین میری فلاں فلاں مشکل حل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ اس کے بعد جب عمل مکمل کر لیں پھر آپ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ان اسماء میں سے کسی ایک قسم کا ورد شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی برکتیں آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتی رہیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔